السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک سوال کا جواب لے کر، اور معزز سامعین و ناظرین، سوال یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، فاطمہ کے شہزادوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے تھے، تو میں آج کے کلپ میں کچھ تاریخی ورق آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار و محبت اور ادب و احترام، عزت و تکریم کرتے تھے علی کے شہزادوں کی۔ معزز ناظرین، آپ جب سیرت عمر فاروق اعظم کو پڑھیں گے اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار، کیا رویہ اختیار کیا علی کے ساتھ، علی کے شہزادوں کے ساتھ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کیا ہے۔ آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدائن کا علاقہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا، تو جب مدائن کو فتح کیا اور مجاہدین اسلام فتح کرنے کے بعد مال غنیمت لے کر آئے، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس مال غنیمت کو مسجد نبوی کی فرش پر کپڑا بچھا کر رکھ دیا جائے۔ سارا مال اکٹھا ہو گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے اعلان کر دیا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دیا جائے کہ تمام مجاہدین اسلام اور تمام مدینے کے رہنے والے باشندے اپنا حق، مال غنیمت میں سے اپنا حق عمر فاروق اعظم کے دربار میں جا کر لے لیں۔ مسجد نبوی کے فرش پر مال رکھا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے حکم اعلان کر دیا اور تمام مستحقین جو مال غنیمت کو لینے آئے تھے وہ قطار بنا کر کھڑے ہو گئے، لائن بنا کر کھڑے ہو گئے۔ عدل و انصاف کے شہنشاہ عمر فاروق اعظم کا کردار دیکھیے کہ آج جس لائن میں سب کھڑے ہوئے ہیں اسی لائن میں سیدنا عمر فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ بھی کھڑے ہوئے، وقت کے امیر المومنین کے بیٹے بھی کھڑے ہوئے، اسی لائن میں مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے شہزادے حضرت امام حسن حسین بھی کھڑے ہوئے۔ اب جس کی باری آتی وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے حق کو لیتا اور چلا جاتا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ جب تشریف لائے، آپ نے کہا اے امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال غنیمت آپ کو مسلمانوں کے لیے عطا فرمایا ہے اس میں سے جو حق میرا ہے وہ مجھ کو عطا کیجیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا خوشی سے اور یعنی دل سے خوشی کے ساتھ لیجئے اپنا حق۔ آپ نے 1000 درہم حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کی باری آئی، انہوں نے بھی ایک امیر المومنین جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملا ہے ان میں سے میرا حق مجھ کو دیجیے۔ آپ نے 1000 درہم حضرت امام حسین کو دیے۔ اس کے بعد امیر المومنین کے بیٹے حضرت عبداللہ کی باری آ گئی۔ حضرت عبداللہ کی جب باری آئی کہ امیر المومنین میرا حق بھی مجھے دیجیے، تو آپ نے 500 درہم اپنے بیٹے کو دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ نے 500 درہم لیے، کچھ سوچنے لگے، تفکر میں پڑ گئے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ عدل و انصاف کے شہنشاہ، یہ عدل و انصاف کے بادشاہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے علی کے شہزادوں کو، امام حسن و حسین کو 1000 درہم دی
اور مجھے 500 درہم دی، حالانکہ میں وہ بہادر سپاہی ہوں کہ جو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی میں بھی تلوار چلاتا تھا اور کفار و مشرکین کے مقابلہ کرتا تھا۔ اور آپ نے امام حسن حسین کو 1,000 درہم دی، حالانکہ امام حسن حسین اس وقت بچے تھے۔ تب حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، بیٹا تو فاروق کا بیٹا ہے اور حسن و حسین یہ علی کے بیٹے ہیں، حسن و حسین یہ فاطمہ کے شہزادے ہیں، یہ نبی کے شہزادے ہیں۔ اے بیٹا عبداللہ، کبھی بھی علی کے شہزادوں کا مقابلہ نہ کرنا، علی کے شہزادوں کا مقابلہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ حسنین کریمین کی امی فاطمہ ہیں، حسنین کریمین کے نانا امام الانبیاء ہیں، حسنین کریمین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کا مقابلہ آپ نہیں کر پائیں گے، ان کا مقابلہ نہ کریں، ان کی شان اعلیٰ ہے، ان کی شان کے لائق میں نے ان کو نذرانہ پیش کیا، ان کا حق ان کو دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے پتہ چلا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حسنین کریمین کے مقام اور شان کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، چونکہ اس کلپ میں اس وقت اس مہینے کی مناسبت سے امام حسن کی سیرت پر کلپ ڈال رہا ہوں، امام حسن مجتبیٰ ایک مرتبہ سیدنا امیر المومنین کے دور خلافت میں ان کے دروازے پر پہنچے کسی کام کے لیے۔ جیسے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا، امیر المومنین کا بیٹا عبداللہ بھی دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا اندر جانے کی اجازت، تو اندر سے آواز، تو آپ کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت امیر المومنین کسی خاص میٹنگ میں ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اتنا دیکھا، واپس آ گئے، جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے، یہ خیال کر کے واپس آ گئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم وقت کے خلیفہ، اس کی 22 مربع میل پر حکومت ہے، وہ امیر المومنین فاروق اعظم عدل انصاف کا شہنشاہ کو جب معلوم ہوا کہ علی کے بیٹے امام حسن میرے دروازے پر آئے تھے، واپس آپ ان کے گھر گئے، کہا حسن کہ آپ میرے دروازے پر آئے تھے، کس کام سے آئے تھے؟ کہا میں گیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں، تو یہ خیال کر کے مجھے کیا اجازت ہوگی اندر جانے کی، میں واپس آ گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، حسن تم میرے بیٹے عبداللہ سے زیادہ مستحق ہو، زیادہ حقدار ہو میرے پاس آنے کے، اور اے حسن مجتبیٰ میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں، میرے سر پر جو عزت کی پگڑی ہے، مجھے جو دین و اسلام اور یہ سب کچھ عزتیں ملی ہیں، یہ سب آپ کے نانا کا صدقہ ہے، آپ کے طفیل ہے۔ اے حسن مجتبیٰ، آپ کو امیر المومنین کے گھر آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا کریکٹر، کردار دیکھیے، کتنا پیار کر رہے ہیں آپ علی کے شہزادوں سے، نبی کے شہزادوں سے۔ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور سیدنا امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ یمن کے گورنر نے، کس نے؟ یمن کے گورنر نے، یمن کے حاکم نے سیدنا عمر فاروق اعظم کے دربار میں کچھ تحفے بھیجے، اس تحفے میں کپڑے بھیجے تھے، کرتے جبے بھیجے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے جتنے کرتے جبے آئے تھے جو مجاہدین اسلام تھے ان سب کو بانٹ دیے، لیکن حضرت امام حسن و حسین کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا۔ شہزادوں کو معلوم ہوا کہ ہاں آج کچھ تحفے آئے ہیں مجاہدین کے لیے، وہ تقسیم ہو رہے ہیں، آپ بھی تشریف لائے۔ کہا چچا جان ہمارا حصہ کہاں؟ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کہ شہزادوں مجھے آپ کا خیال ہے، جو کپڑے آئے تھے وہ میں نے آپ کی شایان شان نہیں سمجھے۔ اب میں پہلے مدینے کے گورنر نے خود اپنی مرضی سے بھیجے تھے، لیکن شہزادوں میں تمہارے لیے اپنی مرضی سے یمن کے گورنر سے تحفے منگاتا ہوں۔ فوراً سیدنا عمر فاروق اعظم نے ایک سفیر بھیجا اور کہا اے یمن کے گورنر، پہلے جو کپڑے بھیجے تھے مجاہدین اسلام کے لیے اپنی مرضی سے، اب تو کپڑے ہماری مرضی سے بھیجیں، اس لیے کہ جن کے لیے منگا رہے ہیں یہ امام الانبیاء کے شہزادے امام حسن و حسین ہیں۔ تو آپ نے اسپیشل طریقے سے امام حسن و حسین کے لیے کپڑے منگائے، اور جب آپ نے پہنے تو آپ نے کہا تھا تمام مجاہدین اسلام کے کپڑے پہننے سے عمر فاروق اعظم اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا خوش شہزادوں تمہارے کپڑوں کو دیکھ کر ہوا۔ یہ کس کا کریکٹر ہے؟ عمر فاروق اعظم کا کریکٹر ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اور حضرت امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں کہ جب مال غنیمت کثرت سے آنے لگا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، اور آپ نے مدینے کے ہر بندے کا ایک وظیفہ مقرر کر دیا
جو مال آتا تھا کہ یہ مال فاروق اپنے پاس نہ رکھے بلکہ مدینے میں جتنے لوگ ہیں سب کا ایک وظیفہ مقرر ہو جائے، سالانہ وظیفہ۔ آپ نے مجلس شورا کو بٹھایا اور کہا کہاں سے ابتدا کی جائے اس وظیفے کی؟ سب نے کہا فاروق اعظم آپ تو امام ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ اپنے نام سے ابتدا کریں۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، میں امام ہوں آپ کا، لیکن میں ابتدا کروں گا امام الانبیاء کے گھر سے، جو تمام نبیوں کا امام ہے، تمام نبیوں کا سلطان ہے، محبوب خدا علیہ السلام۔ تو آپ نے ہاشمی خاندان سے، یعنی سرکار کے خاندان سے اس وظیفے کی ابتدا کی۔ تو جو بدری صحابہ تھے، یعنی جو میدان بدر میں جن صحابہ نے حصہ لیا تھا جنگ بدر میں، ان صحابہ کا آپ نے 5,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا، اور جو ان بدری صحابہ کے بیٹے تھے ان کا 2,000 مقرر کیا۔ لیکن جب حضرت امام حسن و حسین کی باری آئی تو ان کا 5,000 ہی مقرر کیا، حالانکہ حضرت امام حسن و حسین اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب جنگ بدر ہوئی تھی۔ تو حضرت امام حسن و حسین کا 5,000 وظیفہ کیوں مقرر کیا؟ اس لیے کہ امام حسن و حسین کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے۔ نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کا خیال کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق اعظم نے 5,000 وظیفہ مقرر کیا۔ بہت سی روایتیں، بہت سی تاریخیں میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن آپ اسی سے سمجھیں کہ جو حضرت عمر فاروق اعظم اور نبی کے گھر والوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے اور یہاں بغض ثابت کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ تاریخ سنائیں اور سنیں اور بتائیں کہ فاروق اعظم نے بتایا علی کا گھرانہ کیا ہے۔ نبی کے گھر کے ہر فرد سے سیدنا فاروق اعظم بے پناہ مودت و محبت کرتے تھے۔ السلام علیکم۔